شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ افسوس ہے لوگ یہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، میری بہن نے پڑھا ہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے، جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوگی، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہماری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر شے بولتی، سنتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے۔ ان کے دینے والی ذات سے بڑا پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا شکر اس کی عبادت کر کے کریں گے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مار کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرات بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت و اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔
دوسری بار الحمدللہ کہنے سے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس کو نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی، جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا پھرتا ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قلب کی وہی حالت رہے جو پہلے تھی۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اس طرح حسد اور ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ جب بھی اللہ کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے درمیان اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود جلد از جلد دور فرمائیں گے۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ختم کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل طور پر یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہو۔ محترم ناظرین، یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے، میرے نبی کی بتائی ہوئی یہ قرآنی تسبیح ہے۔ اگر اس کو آپ سب کے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر عاجز ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بڑی پاور ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ محترم ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آنوں اور ہر لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا ہر کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال ایمان کمزور نہ ہونے دیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجئے اور نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجئے۔ زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بندے کو ان پریشانیوں کا اپنے سامنے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جب کوئی غم، دکھ، رنج یا کوئی عذاب پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ ان سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نبی آخرت زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
ترجمہ اللہ ہی کی پاکی ہے، اس کی تعریف ہے، اللہ جو بلند و برتر ہے، اس کی تقدیس ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی فضیلت والی ہے، اسے 100 بار پڑھنے کی فضیلت ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت میں۔ جہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ کئی روایات میں مروی ہے اور اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک فضیلت یہ ہے کہ میزان میں سب سے بھاری کلمات یہی ہیں۔ اس روایت کو بخاری، مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں اسے 3 بار پڑھنے کا بھی ذکر ہے، جیسے حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا کہ اسے فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ دو تو برس اور جزام وغیرہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس روایت کو ابو السنی نے علم اليوم و لیلۃ المے اور مسنۃ الفردوس میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں اسے 100 بار پڑھنے کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس روایت کو احمد بن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ نے احیاء علوم الدین میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر دیا اور میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ کم ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ملائکہ کی تسبیح اور ہر مخلوق کی دعا کو کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ فرمایا، طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو، اس سے دنیا تمہارے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر آئے گی۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ مولانا یونس ابن مولانا عمر صاحب پالن پوری کا تجربہ ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہی کی پاکی ہے، اس کی تعریف ہے، اللہ جو بلند و برتر ہے، اس کی تقدیس ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مباح کام رکتا نہیں ہے، اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، نیز تمام دنیاوی اخروی مقاصد میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اس کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے اس کے مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وہ لوگ جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں واضح فرمایا ہے، پس ان کے بارے میں ارشاد ہے، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ نے نبیوں، رسولوں اور اپنے مومن بندوں کو کئی مواقع پر اس کا حکم دیا ہے، جن میں اس کا یہ فرمان بھی شامل ہے جو اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ امام طبری رحمت اللہ نے کہا، اس کا ارشاد ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، یعنی اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اس پر اور اس کے کافی ہو جانے پر بھروسہ کریں، کیونکہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، اس کو کسی نے بندے نے بتایا کہ یار جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو پڑھ لے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی کوئی مصیبت ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بڑا قرض اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشن ہے۔
اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی، میں نے مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ یار اس کو آزماتے ہیں، تو اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی رات تو مجھے ٹیلی فون آ گیا جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت تھی، وہ ایسے حل ہوگی، میں خود حیران ہو گیا۔ میرے ساتھ کیسے ممکن تھا؟ جب یہ ہوتا گیا تو میری پوری فیملی کو میں نے بتایا تو سب نے مل کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین لے کر آئے، اور اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لے کر آئے۔ محترم ناظرین، ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگے تو آپ کی جتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود دور فرما دیں گے۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے، اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہوتا ہے، اور اس وقت تبدیلی آتی ہے۔ نارمل حالات میں تو انسان چلتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے، اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرما اور اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو یہ وظیفہ بتایا ہے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نے بھی اس وظیفے کو ہر پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تمام دوست 5 وقت نماز قائم کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور میرے چینل علم وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔